السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دینی بھائیوں اور بہنوں اور عزیز طالبات، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ اس سے پہلے محاضرے میں ہم لوگ صوفیاء کرام کے جو مدارس ہیں، جو ان کے مختلف مدرسے ہیں، ان کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ اس میں ایک مدرسہ صوفیزم ہی کا ایک مدرسہ ہے بریلویہ، اس کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ تو بہت حد تک اس کا تذکرہ ہو بھی چکا تھا۔ یہاں بات ان کی تھی کہ ان بریلوی حضرات کے یہاں جو اپنے کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، یہ بڑا اچھا سا تمغہ ان کو انہوں نے دیکھا کہ یہ تمغہ اچھا سا ہے، اپنے لیے ٹائٹل ہم نے اپنے لیے خاص کر لیا۔ تو انہوں نے اپنے لیے اس ٹائٹل کو خاص کر لیا ہے، حالانکہ وہ جانتے نہیں کہ یہ ٹائٹل کس کو دیا جاتا ہے اور اس ٹائٹل کا مستحق کون ہے۔ میں نے اس کی وضاحت اسی دور حاضر اور دور قدیم کے مذاہب اور فرق میں بہت پہلے اس کی وضاحت کر چکا ہوں۔ جنہوں نے وہ نہیں سنا ہے وہ درس وہ محاضرہ تو وہ سننے اس میں پتہ چل جائے گا۔ انہوں نے چونکہ ہائی جیک کیا ہے، اس ٹائٹل کو ہائی جیک کر لیا، تو کچھ لوگوں نے دوسرے لوگوں نے اپنے لیا الگ الگ ٹائٹل جو ہے وہ کر لیا، کیونکہ ٹائٹل کی دوڑ ہے اس وقت۔ تو ان بریلوی حضرات کے ہیں جو ہمارے بھائی ہیں، ان کی یہاں عرس، ان کے عیدوں کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ تو میں نے بتایا تھا کہ ان کی عیدین جو ہیں، ان کے سب سے مشہور و معروف بڑی عید میلاد النبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے، اس کا تذکرہ ہو گیا تھا کچھ۔ یہ دن ان کے یہاں سب سے زیادہ مقدس ہے۔ اس دن یہ لوگ خرافاتی قصے و کہانیوں کے ساتھ ساتھ نظمیں اور نعتیں پڑھتے ہیں، اس کے اندر شرکی باتیں ہوتی ہیں۔ اور احمد رضا خان کی تصنیف کردہ کتاب سرور القلوب فی مولد المحبوب، محبوب کی پیدائش کے موقع پر دلوں کا سرور، اس کو پڑھتے ہیں۔ اور یہ کتاب کیا ہے؟ خرافات کا مجموعہ ہے، خرافات ہیں اس کے اندر، ضعیف اور من گھڑت روایتیں اس میں قصے کہانیاں بیان کی گئی۔ تو ان کے نزدیک عید الفطر کی اتنی اہمیت نہیں ہے، عید الاضحیٰ کی وہ اہمیت نہیں ہے، کہ اسلام کے اندر یہ دو عیدیں ہیں صرف۔ لیکن ان کے یہاں عید میلاد النبی کی زیادہ اہمیت ہے، اور اب تو یہ اس کی مبارکباد بھی دینے لگے ہیں، اور صحیح معنوں میں اس وقت جو ہے اس کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ اس کے بعد ان کے یہاں عرس ہے، عرس۔ ان کے یہاں قبروں پر چراغاں اور قبروں کی زیارت و عرس ایک معمول کا عمل ہے۔ ان کے یہاں یہ معمول کا عمل ہے جو سال کے ہر مہینے میں کسی نہ کسی قبر پر ہوتا ہے۔ شاہ وارث کا عرس دیوا ان کے گاؤں میں ہوتا ہے، شاہ وارث کا عرس جو ہے دیوا ان کے گاؤں میں ہوتا ہے۔ اور بریلی میں احمد رضا خان کا عرس ہوتا ہے، اور اجمیر میں خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس ہوتا ہے۔ اس میں مرد و زن کا اختلاط ہوتا ہے، عورت اور مرد کا اس قدر اختلاط اور خلا منا ہوتا ہے، اور وہ خرافاتیں ہوتی ہیں کہ علیاذ باللہ ان کے ہاں کوئی نماز یا کوئی اور عبادت چھوڑ دیتا ہے تو اس کے لیے عذر تلاش کر لیتے ہیں، کوئی نہ کوئی عذر و معذرت تلاش کر لیتے ہیں۔ رہا وہ شخص جو میلاد النبی منانے یا فاتحہ خوانی یا عرس بنانے میں سستی کرتا ہے، تو ان کے لیے ان کے نزدیک یہ بہت بڑی مصیبت ہے، یہ ناقابل معافی جرم ہے۔ نماز چھوٹ جائے کوئی بات نہیں، روزہ چھوڑ دے کوئی بات نہیں، لیکن ہاں عرس اور میلاد النبی کی مجلسوں میں شرکت
یہ نہیں چھوٹنی چاہیے. فاتحہ خوانی ضرور ہونی چاہیے, عرس منانے میں سستی نہیں ہونی چاہیے. یہ چیز ضروری ہے. یہ لوگ مسلمانوں کو کسی بھی معمولی وجہ سے کافر قرار دیتے ہیں, اور جو ان کو کافر نہیں قرار دیتا, یعنی ان کو کافر نہیں کہتا ہے, تو وہ خود کافر ہو جاتا ہے. یہ ہے ان کا معاملہ. خاص طور سے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ ابن قیم جوزیہ رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ محمد ابن عبد الوہاب نجدی, بہت بڑے موحد تھے, ان کو جو ہے یہ لوگ کافر قرار دیتے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے, جن سے میں درخواست کرتا ہوں کہ ذرا مسلم بھی کتاب الایمان کو, مسلم کے کتاب الایمان کو پڑھ لو. کتاب الایمان کے اندر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف طرق سے حدیثیں نقل کی ہیں کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کو کافر کہہ کر پکارے, یا کافر کہے, یا اللہ کا دشمن کہہ کر پکارے, اے اللہ کے دشمن, یا کہے اے کافر, تو دو باتوں میں سے ایک بات ضرور ہوگی. اگر وہ کافر ہے تو ٹھیک ہے, کلمہ کفر اس کی طرف لوٹ گیا. لیکن اگر وہ کافر نہیں ہے تو کفر جو ہے اسی کی طرف لوٹے گا جو کہنے والا ہے, وہ کافر ہو جائے گا. اور علماء نے اس کی شرح میں, علماء نے اس کی توجیہ میں مختلف اقوال نقل کیے ہیں. لیکن ایک بات سمجھ لیجیے, بنیادی بات, کہ اگر کوئی شخص یہ جائز سمجھ کر, حلال سمجھ کر سمجھتا ہے کہ میں مسلمان بھائی ہے, یہ مسلمان بھائی, اس کو بدعقیدہ کہنا, اس کو کافر قرار دینا, اس کو اللہ کا دشمن قرار دینا میرے لیے جائز ہے, حلال ہے. اگر وہ جائز اور حلال سمجھتے ہوئے ایسا کرتا ہے تو صحیح معنی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مسلمان کی عزت, اس کے آبرو اور اس کی جان اور اس کے مال کو ایک دوسرے مسلمان کے لیے حرام قرار دیا تھا. ایسے حرام قرار دیا تھا جیسے کہ آپ نے تشبیہ دے کر فرمایا تھا کہ جیسے شہر مکہ محترم ہے اللہ کے نزدیک, 10 ذی الحجہ کا دن محترم ہے, اور ذی الحجہ کا مہینہ محترم ہے. بلکہ کعبہ کو مخاطب کر کے آپ نے فرمایا کہ اے کعبہ, تو اللہ کے نزدیک بہت محترم, بڑا معزز ہے تو. لیکن سن, مومن کی عزت اس سے بھی زیادہ ہے, محترم. تو اللہ نے اس ایمان کی وجہ سے اس کی عفت و عصمت کو, اس کی عزت کو ایک محفوظ قرار دیا تھا, اور ہمارے درمیان اخوت و بھائی چارے کو قائم کر دیا تھا. اور یہ کیا کر رہا ہے؟ اس بھائی چارے کو, کے رشتے کو تار تار کر رہا ہے, توڑ رہا ہے, ختم کر رہا ہے. اسلام شیرازہ بندی کرنا چاہتا ہے, کوئی شیرازہ بندی کو منتشر کرنا چاہتا ہے, یہ مسلمانوں کے صفوں میں دراڑ پیدا کرنا چاہتا ہے, ان کو بدعقیدہ کہہ کر, کافر کہہ کر اپنے سے دور کرنا چاہتا ہے, لوگوں کو متنفر کرنا چاہتا ہے. جیسا کہ ہو رہا ہے آج کل, کہ اگر کسی کو صحیح العقیدہ کو سلام کر دیا ان کے نزدیک تو ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے, وہ کافر ہو جاتا ہے. اس لیے وہ لوگ ہم لوگوں کو سلام نہیں کرتے, نہ ہم لوگوں سے بات کرتے ہیں. وہ بات کرنا بھی شروع کرتے ہیں تو ویسے ہی بغیر سلام کلام کے شروع کرتے ہیں. یہ بڑا مسئلہ ہے, سمجھنے کی ضرورت ہے. ان کو حدیثوں کو پڑھیں, سمجھیں, دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا, کیا کہہ رہے ہیں. اور اگر کم از کم اگر حلال سمجھ کر نہیں کرتے, جائز سمجھ کر نہیں کرتے ہیں, تو یہ کم از کم کافروں والا معاملہ ہے, کافروں کا سا عمل ہے یہ. اور تیسرا مطلب یہ ہے کہ یہ اتنا ہی منحوس اور اتنا ہی نحوست بھرا ہوا عمل ہے, اتنا خطرناک عمل ہے کہ یہ کوئی اگر شخص اپنے مسلمان بھائی کو کافر کہہ کر پکارتا ہے تو وہ اس کو کفر تک لے جانے میں جو ہے یہ کیا ہوگا, معامل ثابت ہوگا, اور کفر تک لے کر ہو جاتا ہے, اور کفر تک پہنچا دے گا. اس لیے بھائی بچنا چاہیے,
ان بھائیوں سے، اپنے بریلوی بھائیوں سے کہتا ہوں کہ تم جو اس طرح کافر کہتے ہوئے نہیں کہتے ہو، ایک دوسرے کو کافر و بدعقیدہ کہتے ہو، ذرا اپنی زبان پہ لگام دو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، کہ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ خاموش رہے، چاہیے کہ بھلی بات کہے ورنہ خاموش رہے، کوئی ایسی بات کہے جس میں خیر کا پہلو ہو، جس میں ثواب کی امید ہو تو ٹھیک ہے کہیں، ورنہ خاموش رہنا ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے، ایک بہت اچھی بات کہی ایک صاحب نے کہ اگر ہماری زبانوں سے، ہمارے درمیان سے اگر چغلی، غیبت، شکوہ شکایت، دوسروں پر طعن و تشنیع یہ چیز ختم ہو جائے تو پھر خاموشی رہ جاتی ہے، پھر خاموشی رہ جاتی ہے۔ تو ان بھائیوں سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، بستہ ان سے عرض کرتا ہوں کہ اپنی زبانوں پہ لگام دو۔ کسی کو علامہ ابن تیمیہ کو یا علامہ ابن قیم کو آپ کافر کہہ دیں، آپ ان کو بدعقیدہ کہہ دیں تو ان کو آپ کو کہنے سے، آپ کے کہنے سے ان کا دامن داغدار نہیں ہو جائے گا، صاف شفاف ان کا دامن ہے، ان کی بڑی خدمات ہیں، محمد ابن عبد الوہاب النجدی کی بڑی خدمات ہیں، ان کی بڑی قربانیاں ہیں، ان کا دامن بالکل کیا بیدھا ہے، اس پہ کوئی دھبا نہیں لگے گا۔ ہاں البتہ آپ کے اوپر دھبا لگے گا، آپ کے اوپر دھبا لگے گا، آپ کے نام اعمال میں گناہ لکھا جائے گا، آپ کے نام اعمال میں روز بروز گناہ لکھا جاتا ہوگا، ان کے درجات کیا ہو رہے ہوں گے، بلند ہو رہے ہوں گے۔ تو یہ کتنی بڑی بدنصیبی کی بات ہے کہ آپ جو نیک کام کر رہے ہیں، آپ جو ہے اب یہ کام کر کے، یہ اس طرح سے لوگوں پر تانا تشنا کر کے، لوگوں کا مذاق اڑا کر، لوگوں کو بدعقیدہ اور کافر کہہ کر آپ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے نیکیوں کو دوسروں کو اتنی بڑی بیوقوفی کی بات ہے، تو سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے۔ میں ان سے بہت ہی جو ہے بڑے ہمدردانہ انداز میں، بڑے ناصحانہ انداز میں، بڑی خیرخواہی کے ساتھ ان سے کہتا ہوں کہ ذرا سنجیدگی سے غور کرو اور ٹھنڈے دل سے غور کرو۔ یہ طریقہ نہیں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والوں کا، یہ طریقہ ہرگز نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کا کہ وہ اپنے بھائیوں کو کیا کریں، کافر کہہ دیتے ہیں اور اپنے ہی بھائیوں کو بدعقیدہ کہیں۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ، آپ کے ماننے والوں کا طریقہ نہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ لا يتکلم الا فیما رجا ثواب، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو صرف وہی بات کہتے تھے جس میں ثواب ہوتی، اس کے علاوہ کوئی بات کہتے فرماتے ہی نہیں تھے۔ آپ کی زبان مبارک سے صرف وہی لفظ نکلتا تھا جس میں ثواب ہوتی۔ لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج ہمارا حال اس کے برعکس ہے، سوچنے کی بات ہے۔ ابھی 11واں مدرسہ ہے تیجانیہ صوفیہ، یہ تیجانیہ صوفیہ یہ مدرسہ ہے، 11واں صوفیہ اکرام کا مدرسہ ہے۔ تیجانیہ صوفیہ ایک صوفیہ کی جماعت ہے، یہ صوفیہ کی جماعت ہے۔ مزید انہوں نے کچھ نظریات اور عقائد کا اضافہ کیا ہے، ان لوگوں نے اپنے نظریات اور عقائد کا اضافہ کیا ہے۔ اس کا بانی ابو العباس احمد محمد بن المختار تیجانی ہے۔ اس مدرسے کا بانی، تیجانیہ صوفیہ کا بانی جو ہے ابو العباس احمد محمد بن المختار تیجانی ہے، جو 1737 عیسوی میں پیدا ہوا اور 1815 میں اس کا انتقال ہوا۔ اس کی پیدائش جزائر کے شہر عین مادی میں ہوئی۔ مغرب یعنی مراکش میں علوم شرعیہ کو حاصل کیا، پڑھا، اس میں مہارت حاصل کی اور اس فن کو سیکھا اس نے۔ پھر 1796 عیسوی میں مغرب کے شہر فاس میں اپنے اس طریقے کو ایجاد کیا اس نے۔ اس طریقے کا موجد ہے یہ، اور فاس سے افریقہ میں اس کا یہ طریقہ رائج ہوا ہے۔
افریقہ سے، یعنی فاس کا جو طریقہ، فاس سے مغرب سے، پھر افریقہ کے علاقے میں اس کا یہ طریقہ رائج ہوا، کیونکہ افریقہ میں جہالت ہے، علم کی روشنی وہاں پر نہیں ہے زیادہ، تو اس نے دیکھا کہ اس طریقے کو وہاں پر رائج کیا جا سکتا ہے، وہاں پر فروغ دیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس نے پھر اس زمین کو نشانہ بنایا اور وہاں پر اس نظریے کو اور اپنے اس عقیدے کو اس نے وہاں پر جو ہے فروغ دینے کی کیا کی ہے کوشش کی۔ ان کے نظریات اور عقائد کیا ہیں؟ تیجانیت صوفیہ جو ہے، ان کے نظریات اور عقائد، یہ لوگ وحدت الوجود کے نظریے پر یقین ہیں۔ ان کا نظریہ جو ہے وحدت الوجود کا نظریہ ہے، یہ وحدت الوجود کے نظریے پر یقین رکھتے ہیں، جیسا کہ ان کے شیخ کی کتاب جواہر المعانی میں مذکور ہے، اور فنا فی اللہ پر بھی ایمان یقین رکھتے ہیں، جس کو یہ وحدت الشہود کا نام ہے۔ یہ صوفیہ اکرام کے یہاں سب اصطلاحات ہیں، یہ سب وحدت الوجود اور وحدت الشہود، یہ ان کے یہاں کی اصطلاحات ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ ان کے مشائخ کو غیب کا علم ہوتا ہے، جس طرح انبیاء اکرام کو ہوتا ہے۔ ان کے لیڈر اور قائد کا دعویٰ ہے کہ اس کی نبی سے بنفس نفیس ملاقات ہوئی، یعنی نبی علیہ السلام سے بنفس نفیس اس کی ملاقات ہوئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روبرو گفتگو بھی کی، اور اس نے اس موقع سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ نماز سیکھی ہے جو بند کی ہوئی چیزوں کو کھولنے والی ہے، وہ نماز سیکھ لی بھائی اس نے، اس کو صلاۃ الفاتح کہتے ہیں، یعنی بند کی ہوئی چیز کو کھولنے والی نماز۔ یہ صلاۃ الفاتح بار الہی ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام، جنہوں نے چھپائی ہوئی چیزوں کو بتا دیا ہے، خاتم الانبیاء ہیں، اور حق کے ذریعے حق کی نصرت و مدد کرنے والے ہیں، اللہ کے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرنے والے ہیں، اور ان کے آل پر ان کے شایع نشان اور آپ کی تعلیم و توقیر کے مطابق سلام۔ پہلی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تیجانی کو بتایا، دیکھیں ان کے یہاں خرافات ہیں، جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ ایک مرتبہ صلاۃ الفاتح پڑھنا 6 مرتبہ قرآن مکمل کرنے کے برابر ہے۔ کوئی ایک مرتبہ صلاۃ الفاتح پڑھ لے تو 6 مرتبہ قرآن کریم مکمل کرنے کے برابر ہے، اور دوسری مرتبہ ارشاد فرمایا ایک مرتبہ صلاۃ الفاتح پڑھنا ہر ذکر کے برابر ہے، پھر تو کوئی ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں، اور اس شخص کو ہر چھوٹی بڑی دعا اور 6 مرتبہ قرآن مکمل کرنے سے بے نیاز کر دی، تو اسی مرتبہ پڑھ لے گا تو صلاۃ الفاتح پڑھنا ہر ذکر کے برابر ہے، اور اس شخص کو ہر چھوٹی بڑی دعا اور 6 مرتبہ قرآن مکمل کرنے سے بے نیاز کر دی۔ یہ کمال اسی شخص کو حاصل ہوگا جس کو اس کی تلاوت کی اجازت ملی، قرآن کی تلاوت، یعنی اجازت کا تسلسل اس تیجانی تک پہنچتا ہو، یعنی تیجانی سے براہ راست اس کو اجازت ملی ہو، پھر اس کے بعد اس کے بعد والے کو، پھر اس کے بعد والے کو، یعنی مسلسل اسی تسلسل کے ساتھ اگر اجازت ملی ہوئی ہے اور پھر وہ پڑھتا ہے تو اس کا یہ اجر و ثواب بتایا ہے، لکھا ہوا ہے، کہتے ہیں اس کا تسلسل تیجانی تک پہنچتا ہو، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کو حاصل کیا تھا، جو بھی اس صلاۃ الفاتح کو ایک مرتبہ پڑھے گا وہ اس کے
سارے گناہوں کے لیے کفارہ بن جائے گا. ایک مرتبہ پڑھے گا تو سارے گناہوں کے لیے کفارہ بن جائے گا. اور اس کو 6000 مرتبہ تمام تسبیحات کے پڑھنے اور ذکر کے بعد ذکر کے بقدر اجر و ثواب ملے گا. اس طرح ان لوگوں نے چھوٹے چھوٹے معاملے کو اپنی خواہش کے مطابق بہت بڑا بنا دیا اور بڑے بڑے معاملات کو چھوٹا بنا کر پیش کر دیا. یہ ہے ان کی حرکت، جس کی وجہ سے ان کے یہاں یہ بات عام ہو گئی ہے. یہ عام ہے، ہر کس و ناکس کی زبان پر ہے کہ وہ لوگ عبادات کی ادائیگی میں سستی برتنے لگے ہیں. یعنی عبادات کی ادائیگی میں سستی برتنے لگے اور ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں کاہل و سست ہو گئے. کیونکہ ان کے یہاں ان کے درمیان یہ بات ہر خاص و عام کی زبان کے درمیان عام ہو چکی ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا عمل کرو اس کا بہت بڑا اجر و ثواب ہوتا ہے. ان کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ ان کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ قیامت کے دن ان عام لوگوں سے مقام و مرتبہ بہت اونچا ہوگا. ایک بات تو یہ، عام لوگوں سے ان کا مقام و مرتبہ بہت اونچا ہوگا. موت کی تکلیف میں تخفیف و کمی ہوگی. دوسرے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا. یہ دیکھیے ان کی طرف سے اپنی طرف سے خرافات نے گڑھ رکھی ہیں. ان کے لیے برزخ میں ایک سایہ ہوگا جس میں وہ تنہا ہوں گے. یعنی ہمیں وقت سایہ ان کے لیے ہوگا جس سایہ میں وہ تنہا ہوں گے. وہ لوگ جنت کے دروازے کے پاس مومنین کے ساتھ ہوں گے. وہاں پر اس وقت تک رہیں گے یہاں تک کہ وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اور آپ کے مقرب صحابہ کرام کی ہمراہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور آپ کے مقرب صحابہ کرام کے ساتھ یہ لوگ یعنی لوگ جو ہیں پہنچیں گے. آپ سوچ لیجیے. ان کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احمد تیجانی کو اللہ کے اسماء حسنی کے وسیلے سے دعا مانگنے سے منع کیا تھا اور حکم دیا تھا کہ وہ صلاۃ الفاتح کے ذریعے دعا مانگے. دیکھ لیجیے کیا ہے ان کی یہ بات. قرآن مجید کی صریح آیت وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا کے خلاف سراسر خلاف ہے. قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے لیے اسماء حسنی ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کو اسی نام سے پکارو، اس کے وسیلے سے پکارو. اللہ کی جو صفات ہیں اس کا وسیلہ دے کر دعا کرو. اللہ کے اسماء حسنی کے وسیلے سے دعا کرو. قرآن تو یہ کہہ رہا ہے. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احمد تیجانی سے یہ کہا تھا کہ اللہ کے اسماء حسنی کو وسیلے سے دعا مانگنے سے منع کر دیا تھا. یہ قرآن کے خلاف ہے، سراسر خلاف ہے. انہوں کی ایک دوسری اختراع پردادی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس سے جو وحی آتی تھی اس کا کچھ حصہ ختم کرو.